جب اس انداز میں دعا کر رہا ہے جس سے امکانات دعا کی قبولیت کے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ پھر ایک اضافہ اور بھی کر لے کہ ان دعاؤں کو شامل کر لے جن دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا، تو اور زیادہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک حدیث سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتابوں میں ہے۔ عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور وسیلہ کیا بنا رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں انت اللہ، تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الاحد الصمد، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، جو نہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے دعا کرنے کے اس انداز کو سنا تو کیا فرمایا لقد سأل اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطا، اس بندے نے اللہ کے اس نام کے ذریعے اللہ سے سوال کیا ہے کہ جس نام سے سوال کیا جائے اللہ عطا کرتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب اس نام کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے مانگا جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا لقد سألت اللہ باسمہ العظم، تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں تھوڑے مختلف الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور دیگر کتابوں میں یہ روایت ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ورجل یصلی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ثم دعا، پھر وہ دعا کر رہا تھا۔ روایت سے حدیث سے اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے جب دعائیں کرتے ہیں اس میں تشہد میں دعا کر رہا تھا۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بان لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وسیلہ کس کو بنا رہا ہے، کہتا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تعریف تو اللہ تیرے لیے ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، المنان، اللہ تو احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے، اے عزت والے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ جاوید، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام اس کی بات سن کے، اس کی دعا کا یہ انداز سن کے کیا فرماتے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس بندے نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے دعا کی ہے اس کے عظیم نام کے ساتھ، الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ جب اس نام سے اس سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت سنن ترمذی میں ہے اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک آیت سورہ البقرہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، الرحمن الرحیم، وہ کون ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا وفاتحۃ آل عمران، آل عمران کی شروع کی آیات وہ کیا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ کو معلوم ہے، اور دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی الحی القیوم جو زندہ ہے، جو سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح اسی حوالے سے امام احمد رحمہ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان سے روایت لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الذو بیا ذل جلال والاکرام، کہ یا ذل جلال والاکرام، یہ جو الفاظ ہیں ان کو پکڑ لو لازم، ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، ان کو لازم پکڑ لو اور ان پہ ہمیشگی اختیار کرو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو۔ اسی حوالے سے سنن ترمذی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت ذی النون اذا دعا وهو فی بطن الحوت، کہ ذی النون یونس علیہ السلام، مچھلی والے یونس علیہ السلام، انہوں نے جو دعا کی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی مشہور آیت ہے، لوگوں کو یاد بھی ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ آیت کا حصہ یا یونس علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کر کے فرماتے ہیں، انہ لم یدع بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، کوئی مسلم کبھی دعا اس کے ساتھ نہیں کرتا مگر اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مسلمان ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کیا کرتے تھے، کیسے مانگا کرتے تھے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، مشکلات مصیبتیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت، کرب کے وقت، عند الکربی، کرب کے وقت یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ جو عظمتوں والا ہے، حلم والا ہے، بردباری والا ہے۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو عرش، عزت والے عرش کا رب ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہوتے تھے کرب کے وقت، تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، بے چینی کے وقت۔ آج ہماری عادتیں کیا ہیں کہ جب تکلیف زیادہ آ جائے تو کوئی برا لفظ شاید نہ ہو جو ہم چھوڑ دیتے ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت لے کے آئے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سکھلایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا نزل بی کرب، جب مجھے کوئی مصیبت تکلیف پہنچے، کرب والی بات کوئی ہو، ان اقول، میں یہ کہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو حلیم ہے، جو عزت والا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتبارک اللہ رب العرش العظیم، اور برکت والا ہے، اللہ بابرکت ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام ہر قسم کی تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے۔ اسی طرح امام احمد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، کسی بندے کو کوئی ہم، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے، یہ الفاظ کہے، اگر وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل اس کے ہم اور حزن کو، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کر دیتا ہے، خوشیاں اور آسانیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی وہ سنتے ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، اللہ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل کے اوپر مبنی ہے، اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، وسیلہ کیا بنا رہا ہے؟
اللہ تیرا ہر وہ نام جو تو نے رکھا ہے، سمیت بہ نفسک، اے اللہ ہر تیرا وہ نام جو تو نے خود رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا غیب میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ میں تیرے سارے ناموں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے حزن کو، غم کو لے جانے والا بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہم کو دور کرنے والا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کے ہم اور حزن کو لے جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو خوشحالی عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اس کو یاد کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف تم ہی نہیں، جو بھی سنے اس کو یاد کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔